بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے عروج و زوال کی سیریز میں گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ غام صاحب نے 5 نکاتی، ایک ایجنڈا، ایک لاہ عمل، ایک روڈ میپ، مستقبل کا ایک پورا کا پورا نقشہ مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زوال کے دور میں بھی اگر مسلمان اس کو اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر امکانات کی دنیا روشن ہے، ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں اور ہمارے لیے بحالی کے دروازے واہ ہو سکتے ہیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بسابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، 5 کو میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تصادم سے گریز، اس کے بعد سیاسی استحکام، معاشی استحکام، علم و اخلاق میں برتری، اور اپنی روایت سے دوبارہ سے جڑنا، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنا، بحال کرنا۔ ہم سب پہلا جو نقطہ آپ نے بیان کیا تھا تصادم سے گریز، اس پہ جو مقابل کا ذہن ہے ان کے اشکالات، افہامات اور تنقیدات آپ کی خدمت میں رکھ کے توضیح طلب کی تھی۔ آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو۔ دوسری چیز ہے سیاسی استحکام۔ اس پر میں چاہتا ہوں ذرا کچھ کاؤنٹر سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو سکے۔ آپ کے نزدیک سیاسی استحکام ایک بنیادی چیز ہے، لیکن مسلم دنیا میں جو موجودہ فرقہ واریت ہے اور جو مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، اس کی موجودگی میں ایک متفقہ سیاسی ڈھانچہ، اسٹرکچر بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب سوسائٹی آلریڈی پولرائزڈ ہوگی تو جو سوسائٹی کے اندر رویے ہیں انہی کا اظہار سیاست میں بھی ہوگا۔ تو سیاسی استحکام کے لیے فرقہ واریت کی موجودگی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اس وقت اگر آپ عالم اسلام پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں بہت سے ممالک میں بادشاہتیں قائم ہیں، جی، عمارتیں قائم ہیں۔ یہ بادشاہتیں، یہ عمارتیں اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں۔ وہ علاقے جو کسی زمانے میں کسی قبیلے کے تحت آ گئے یا کسی نے ان کو فتح کر لیا، ظاہر ہے کہ عمارتیں، بادشاہتیں وہاں ہی قائم ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو جو صورتحال درپیش ہوئی اور کم و بیش 2-2.5 صدیوں تک رہی، جس میں وہ محکوم ہو گئے، اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بادشاہتیں قائم رہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ملیشیا میں، یا آپ کہیے کہ پرانے ملایا میں، مختلف جگہوں پر جو ریاستیں قائم تھیں وہ مغربی قوموں نے بھی اسی طرح قائم رکھی۔ یعنی وہاں اگرچہ اقتدار، اصل اقتدار وہ تو مغربی قوموں کو منتقل ہو گیا، انہوں نے وہ علاقے فتح کر لیے، لیکن اس میں جو نظم قائم کیا گیا تھا اور جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا، ٹھیک، سوائے ان جگہوں کے جہاں کوئی تصادم پیش آ گیا ہے۔ ورنہ عام طریقہ، اور خاص طور پر برطانیہ عظمیٰ کا عام طریقہ یہی رہا کہ اسے قائم رکھا جائے۔ اس کو آپ خود بر صغیر سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں جتنی ریاستیں قائم تھیں، اگر ان کی طرف سے کوئی تصادم پیش نہیں آیا تو وہ ریاستیں اسی طرح موجود رہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو ہندوستان میں غالباً 514 کے قریب ریاستیں موجود تھیں، یعنی تقسیم کے وقت موجود تھیں۔ جب نئے ملک بن رہے تھے اس وقت بھی اسی طرح سے موروثی اقتدار کے تحت چلی آ رہی تھی۔ یہی معاملہ پاکستان میں بھی تھا، یعنی جو حصہ پاکستان بنا اس میں 17 کے قریب ریاستیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو موجود تھیں۔ یہ سب نظم جہاں جہاں قائم رہا ہے وہاں آپ دیکھیے آپ سے آپ استحکام ہے۔ استحکام کا مطلب یہ نہیں کہ مثالی صورتحال ہے، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے۔ استحکام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظم قائم ہے جس میں کوئی اختلال نہیں ہے، لوگ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، مجموعی حیثیت سے اس نظم کی پابندی کی جاتی ہے، اس کے تحت پرامن طریقے پر ولایت عہد کے اصول پر انتقال اقتدار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو جزیرہ نما عرب میں، آپ کو جزیرہ نما عرب کے حاشیے پر جو ریاستیں ہیں ان میں، آپ کو برونائی میں یا بعض اور جگہوں پر بالکل یہی صورتحال ملے گی۔ تو یہاں بھی مسلمانوں میں فرقے بھی ہوں گے، مختلف جماعتیں بھی ہوں گی، اگرچہ ان جگہوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس طرح کی فرقہ بندی نہیں ہے جو ہم مثال کے طور پر بر صغیر میں دیکھتے ہیں۔ باقی ملکوں پر بھی آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ بہت کم ہوگا۔ دوسری وہ جگہیں ہیں جن جگہوں پر فوج نے تختے الٹ دیے، وہاں کچھ تو خون بھی ہوا ہے، آمریتیں بھی قائم ہوئی ہیں، ایک لمبے عرصے تک یہ صورت رہی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح اردن میں بادشاہت ہے، پہلے اسی طرح کی بادشاہت شام میں بھی تھی، عراق میں بھی تھی، ایران میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہت تھی،
لیکن جہاں جہاں کوئی انقلاب آ گیا، خواہ وہ فوج لے آئی یا جیسے ایران میں انقلاب آ گیا، وہاں ظاہر ہے کہ پھر ایک دوسرا نظم قائم ہوا ہے۔ اس دوسرے نظم میں ایک زمانہ تو آمریتوں کا زمانہ ہے، اب آہستہ آہستہ وہاں پر بھی جمہوری ادارے قائم ہو رہے ہیں، جیسے عراق میں ہے، جیسے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ شام میں قائم ہو جائیں گے، جیسے لیبیا اور سوڈان میں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو افریقہ کے بہت سے ممالک میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ ان ملکوں میں سے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی فرقہ بندی اس نوعیت کی نہیں ہے، جیسی مثال کے طور پر میں نے عرض کیا نا کہ ہم کبھی کبھی بر صغیر میں دیکھتے ہیں مذہبی قیادت بھی اس نوعیت کا کردار نہیں ادا کر رہی جس طرح کا کردار یہاں وہ ادا کر رہی ہے، یا اس کا ایک خاص پس منظر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جن ملکوں میں یہ صورتحال ہے، وہاں ایک بار جب کسی دستور پر اتفاق ہو جائے گا تو اس میں نشیب فراز ہوں گے، لیکن بتدریج اگر اس بات پر اصرار کیا گیا کہ اس نظام کو چلنا ہے اور وہاں کی مختلف قوتوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہاں پر بھی استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اس استحکام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ صبر کے ساتھ انتظار کیا جائے، یعنی اگر جلد بازی میں کچھ توقعات وابستہ کر لی جائیں تو وہ بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ سیاسی اور سماجی اور عمرانی معاملات میں صحیح رویہ یہی ہے کہ یہاں مثالیت پسندی چلتی ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو جو مثالی چیزیں ہیں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عملی حقیقتیں کیا ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہم کوئی نظام بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ لبنان میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں برابر کم و بیش تعداد مسلمانوں اور مسیحیوں کی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اگر اہل تشیع اور اہل تسنن کے حوالے سے دیکھیں تو عراق میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مشکل مقامات ہوتے ہیں، یعنی جہاں اتنی بڑی قوت موجود ہے جو ایک نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے اور اتنی بڑی قوت موجود ہے جو دوسرے نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے، تو عام طور پر اس طرح کی جگہوں میں پھر کوئی نظام بنا لیا جاتا ہے جس میں آپ کبھی روٹیشن کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، یا کبھی آپ وہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو مثال کے طور پر بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل کر کے ملیشیا میں اختیار کیے گئے ہیں۔ یہ مختلف ماڈل ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا جو اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، بر صغیر میں یہ دو ہی ملک بنے ہیں۔ ان دو ملکوں کے معاملات میں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسائل زیادہ گہرے ہیں، سیاسی قوتیں منظم ہو چکی ہوئی ہیں، مذہبی قیادت بھی اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہے۔ مذہبی قیادت کی یہاں ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بھی ہے۔ مذہبی قیادت نے جب یہاں مغلوں کی حکومت ختم کی جا رہی تھی اس وقت بھی ایک کردار ادا کیا ہے، جب جنگ آزادی ہوئی ہے تو اس میں بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سید احمد شہید نے جب سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اصل کردار مذہبی قیادت ہی کا رہا ہے۔ پھر مذہبی قیادت کا کردار کانگریس میں بھی ہمارے سامنے ہے اور مسلم لیگ میں بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی دونوں طرف۔ مشرقی پاکستان میں بھی جو پرانا مشرقی پاکستان تھا کم و بیش ایسی ہی صورتحال تھی، اگرچہ وہ سیاسی لحاظ سے مغربی پاکستان کے لوگوں سے بہت آگے تھے۔ یہ ہمارا کینوس ہے، یعنی ہم یہاں کھڑے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں، وہی مشکلات ہیں جن کے پیش نظر یا جن کے پس منظر میں دونوں جگہ پر فوج کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری تاریخ کیا ہے، اس میں مختلف قوتیں کیسے کام کرتی ہیں، اس میں استحکام خاص طور پر سول اداروں کے لیے پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بار بار مداخلتیں کیوں ہو جاتی ہیں، حکومتیں اس طرح کیوں تبدیل کرنی پڑ جاتی ہیں جیسے حال میں مثلا بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے، یا ہمارے ہاں مارشل لا کیوں لگانے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ کوئی اس کا جواز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں کی مخصوص صورتحال ہے جس میں ہمیں اس حساب کا پیش آتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے میں نے توجہ دلائی ہے کہ باقی جو 57 ملک ہیں ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اب عدم استحکام سے گزر رہے ہیں۔ ایک راستہ کم و بیش سب کے لیے متعین ہو گیا ہے، جہاں فتوحات نئی فتوحات ہوئی ہیں، مثال کے طور پر افغانستان، ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اب ایک جماعت کے سپرد ہے۔ وہ اسی نوعیت کی جماعت ہے جس طرح کہ کسی زمانے میں
کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، یہ جماعت اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، وہ اپنے درمیان امرہم شورا بینہم کے اصول ہی پر کام کرتی ہے، لیکن اس کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس میں افغانستان کے عام لوگوں کو بھی شریک ہونا ہے۔ تو وہاں جمہوریت کے یا امرہم شورا بینہم کے قومی سطح پر اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس طرح کے مقامات بھی کچھ دیر تک ظاہرہ نشیب فراز سے گزریں گے۔ تو ایک بڑا علاقہ ہے جس کو ہم مسلم ممالک سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں یہ خیال کرنا کہ سیاسی استحکام چشم زدن میں آ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اختلافات کے مواقع کہاں کہاں ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو اس نظام میں یا اس بندوبست میں سٹیک ہولڈر سمجھتی ہیں، ان کے مابین کھلی گفتگو ہونی چاہیے، ان کو اپنے مقاصد بھی سامنے رکھنی چاہیے اور اپنے تحفظات بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ یہ کوئی نظام بنا لیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کی اصلاح کے لیے سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو آگے بڑھنے کے لیے اولین قدم کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم تصادم سے گریز کریں گے، دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے گریز کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سر پر آ پڑے گی تو پھر بھی گریز کا مطلب ہے اپنی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گے، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے، اپنی طرف سے راستے نکالیں گے، اپنی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس پر اکتفا کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے، اپنی طرف سے جو فیصلے تقدیر نے کر دیے ہیں ان کو وقتی طور پر قبول کر لیں گے اور قبول کر کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیے بار بار پھر ایک سول نظام بن جاتا ہے اور یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چلے گا، یہ اسی صورت میں چلے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور محکم ہو جائے گا جب جتنے لوگ بھی اس میں اپنے مفادات کو مجروح دیکھتے ہیں، خواہ وہ مذہبی قیادت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ فوجی قیادت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ سیاستدانوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں پہلی ضمانت اس چیز کی دینی ہے کہ استحکام مجروح نہ ہو۔ یہ استحکام جب مجروح ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بالکل پہیہ الٹ جاتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، سرمایہ اڑنچھو ہونے لگ جاتا ہے، لوگ اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں، قوم ملک کے اندر رہ کر وہاں اس کی خدمت کرنے کے داعیات کمزور ہوتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اعتماد ایک قوم کے اندر ہونا چاہیے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی فیصلہ کن اتھارٹی موجود ہے، وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ کن لوگوں کے پاس کہاں کہاں کیا ہے۔ ہمارے ملک میں بالکل واضح ہے کہ ایک طرف ہماری مذہبی قیادت ہے، بہت منظم ہے، اس کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط ہے، وہ اپنی بات منوانا بھی جانتی ہے، اس کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے، وہ اپنا ایک پس منظر بھی بنا چکی ہے، اس کی تنظیمات بھی مختلف جگہوں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ فوج بھی ایک بڑا ادارہ ہے، اور ہر ریاست میں فوج کا ایک غیر معمولی کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ ریاست تو فوج کے اس فیصلے ہی پر کھڑی ہوتی ہے کہ اس نے کس نظام کو قبول کیا ہے۔ وہ ملوکیت کو قبول کر لیتی ہے تو ملوکیت کا نظام چلانا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جمہوریت کو قبول کر لیتی ہے تو یہ اسی کی قبولیت ہے جو اصل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں یہ لوگوں کے سامنے درخواست ہم رکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں، وہ جہاں بھی ان کی قوت ہے، جہاں کہیں بھی ان کو اثر و رسوخ حاصل ہے، وہ اس کو ہدف بنائیں کہ مختلف چیزوں سے متعلق مفادات کی جنگ میں کسی اصول پر اتفاق ہو جائے، یعنی کوئی ایسا نظام جس میں اضمحلال اور اختلال کے مواقع کم ہوں، جو چلتا رہے، جس میں پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہے، جس میں یہ مختلف قوتیں جو ہر جگہ ظاہر کار فرما ہوتی ہیں ان کے مابین تصادم کی نوبت نہ آئے۔ یعنی تصادم سے جس طرح باہر بچنا ضروری ہے اسی طرح اندر بھی بچنا ضروری ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اجاغ صاحب، یہ پہلے چیز تھی، اس کا آپ نے وضاحت کی کہ اصل میں جو منظرنامہ ہے حل بھی اسی کے لحاظ سے تلاش کیا جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا سیاسی استحکام صرف جمہوری نظام قائم کر کے ہی ممکن ہے، یا جو متبادل ماڈل ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو اب مسلمان تو دینی لحاظ سے پابند ہیں، خود آپ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو امرہم شورا بینہم ہوگا، نظم اجتماعی، عوام پہ طاقت وہ فیصلہ کرے گی، لیکن استحکام کے لیے ممکن ہے آج ہمارا ملک ہے وہ اس درجے کی ڈیموکریسی کو نہ سہار سکتا ہو تو کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی، یا مثال کے طور پہ ون پارٹی سسٹم ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز کیا ماڈل بھی اپنایا جا سکتا ہے، یا دینی لحاظ سے ہم پابند ہیں کہ ماڈل تو وہی ہوگا، اسی کے ذریعے سیاسی استحکام پیدا کرتے ہیں؟ سیاسی اور عمرانی معاملات میں دین ہمارے سامنے ایک ہدف رکھتا ہے،
اس طرح کے معاملات میں فلسفہ بھی یہی خدمت انجام دیتا ہے. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اصل میں آپ کو کہاں پہنچنا چاہیے، منزل متعین کی جاتی ہے. تو ہمارے پروردگار نے بھی ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو جمہوری اصولوں پر قائم ہونا چاہیے. امرہم شورا بینہم، یہ ہمارے لیے مثالی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے. بلکہ جس جگہ سورہ شورا میں یہ آیت آئی ہے وہاں اگر دیکھیے تو مسلمانوں کی جماعت کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی اس میں حکم کا یا امر کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. مسلمان ایسا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اسلوب خود بتا رہا ہے کہ اس میں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے مثالی طریقہ کیا ہے. چنانچہ اس مثالی طریقے کی طرف بڑھنا، اس کو ہدف بنانا، اس تک پہنچنے کی صحیح کرنا، یہ تو سب مسلمانوں پر لازم ہے. پہنچنے کی صحیح کرنا، آج پہنچ جائیں گے، اس کا تعلق حالات سے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ فرد کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے مثلا ایمان قبول کیا ہے، اس کو ابھی عربی زبان بھی نہیں آتی، وہ قرآن مجید کی چند آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی مذہبی پس منظر بھی نہیں ہے، اس کو بھی بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا ہدف تو یہی ہوگا کہ وہ ان سب چیزوں کو سیکھے اور اپنے آپ کو اتنی تعلیم ضرور دے جس کے بعد وہ ایک مسلمان کی زندگی بسر کر سکے. لیکن وہاں تک پہنچنا ہے تو اس میں آپ کو جو حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے اس کو آرا دینی ہوں گی. جب کوئی قوم اپنے آپ کو میدان میں لاتی ہے یا وہ منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہے، اس کو کہیں اقتدار ملتا ہے، اس کو کوئی ملک مل جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوا ہے کہ 57 کے قریب ممالک کو ہے مسلمانوں کی جھولی میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں. اس صورتحال میں آپ نے کہیں سے سفر کی ابتدا کرنی ہے. تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہدف کیا ہے وہ تو وہی رہنا چاہیے. اس ہدف سے متعلق لوگوں کے ذہن تیار کرنے چاہیے، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے پروگرام بنانے چاہیے. لیکن نظام جو فی الوقت بنے گا وہ حالات کے لحاظ سے بنے گا، اور وہ حالات کے لحاظ سے ہی بننا چاہیے. اب مثال لیجیے، آپ افغانستان کو ایک گروہ نے 20-25 سال کی جدوجہد میں فتح کر لیا ہے. اس میں آپ اس وقت جتنی چاہے تقریر کرتے رہیں اور قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے رہیں، وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسی نظام کو مستحکم ہونے دیا جائے. اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو آگے بڑھ کے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے. آخر انہوں نے سعودی عرب کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، انہوں نے انقلابات کو بھی تسلیم کیا ہے، اور ان کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ تدریج کے ساتھ وہاں جمہوری اقدار کے فروغ کی جدوجہد کریں. جہاں کہیں معاملہ ہوگا ایسا ہی ہوگا. ہمارے ملک کے بھی خصوصی حالات ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا سفر ہم طے کر چکے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سی قوتیں ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے نظم میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. ان سب قوتوں کے درمیان اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے، اور اس کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جمہوری نظام قائم کرنا ہے. لیکن اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہ کرنا ہے جس کے لیے اس وقت کے حالات سازگار ہیں، جو اس وقت کرنا ممکن ہے. اس میں یہ جتنے ماڈل آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ اس وقت جن ملکوں میں بادشاہت ہے ان میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ امرہم شورا بینہم سنا کر آپ وہاں اختلال پیدا کر دیں. وہاں بھی ذہن تبدیل ہونے چاہیے. خود ان لوگوں کو اس پر آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک تدریج کے ساتھ اسے تبدیل کریں، جس طرح کے یورپ کے ملکوں میں ہوا ہے. یعنی وہاں بتدریج 150-200-300 سال میں جمہوریت آگے بڑھی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں ایک لمبا سفر تھا، یہاں اتنا سفر نہیں ہوگا. تاہم طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اس وقت موجود ہے اس کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر جو حالات ہیں ان کے اندر سے بہتری کا سفر شروع کیا جائے. میں پھر عرض کر دوں کہ سیاست میں آئیڈیل، مثالی طریقے، مثالی رویے یہ بتائے جا سکتے ہیں، عملاً یہ کبھی روبہ عمل نہیں ہوتے. ان میں ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ عملی اقدامات کہاں سے شروع کریں گے، اور وہ وہیں سے شروع کیے جاتے ہیں جہاں قوم ہوتی ہے، قوم کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، جہاں قیادت ہوتی ہے. قیادت سے میری مراد ہے دانشوروں کی قیادت، علماء کی قیادت، فوج کی قیادت، اسی طریقے سے آپ کے سیاستدانوں کی قیادت. تو یہ قیادت ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے کہاں کھڑی ہے، اس کے باہمی روابط کیسے ہیں، اس میں کتنی تربیت پرامن سیاسی اقتدار کے عمل میں شریک ہونے کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی نظام بنایا جاتا ہے. اس میں آپ مثالی تقریریں کر کے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اسی کو موضوع بنایا ہے میں نے. یعنی یہاں موضوع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو
اگر گریز کر لیا انہوں نے تصادم سے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک مثالی جمہوریت قائم کریں. نہیں، پہلا کام استحکام ہے، سیاسی استحکام آنا چاہیے. تو سیاسی استحکام کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ حالات کے لحاظ سے آپ کو عملی اقدامات وہ کرنے چاہیے جو اس وقت ممکن ہے، لیکن ہر جگہ ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں تدریج سے امرہم شورا بینہم کے نصب العین تک پہنچنا ہے. مثال کے طور پر جو علماء ہیں، دانشور ہیں، سوسائٹی کے رہبر رہنما ہیں، وہ تو آئیڈیل جو سچویشن ہے اس کی تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے اور اس کے فروغ کی بات بھی کریں گے. جو پریکٹیکل لوگ ہیں وہ حالات کی رعایت سے جتنا ان پر عمل درآمد ممکن ہوگا اس کو کریں گے، لیکن استحکام تو پھر بھی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ایک ماڈل بنا لیا سوسائٹی میں، اس ماڈل پر تنقید کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اس ماڈل سے ہٹ کر ایک آئیڈیل ماڈل پیش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو نیریٹو تو اپنی جگہ پر رہے گا، تو پھر استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیے، نیریٹو سے کبھی عدم استحکام نہیں پیدا ہوتا. اچھا، عدم استحکام اس وقت ہوتا ہے جب آپ اختلال اور انتشار کو اپنا لا عمل بنا لیتے ہیں. اگر کسی سوسائٹی کے اندر مختلف چیزوں پر بحث ہو رہی ہے، لوگ شائستگی سے استدلال کر رہے ہیں، وہ ایک صحیح بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ کوئی گالم گلوچ کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، وہ دشنام کو اپنا وتیرہ نہیں بناتے، وہ اختلال اور انتشار کے معاملے میں اتنے ہی حساس ہوتے ہیں جتنے خود ذمہ دار لوگ حساس ہوا کرتے ہیں. ان کے ہاں کسی کا استخفاف نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی چیزوں کو پروپیگنڈے کا ذریعہ نہیں بناتے. ان کے ہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ استدلال سے کہی جاتی ہے اور دلیل کی بنیاد پر اپنی بات پیش کی جاتی ہے. دوسرا آدمی جس جگہ بھی کھڑا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ جو اس کو اس کی جگہ ہی سے ہٹا دینے کا باعث بنے. اس سے وہ مکالمہ وجود میں آتا ہے جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ آپ ایک مثالی بات کر رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ آپ کس طرح کر رہے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کس شائستگی سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں، آپ مخالفین کے بارے میں کیا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہیں. تو اگر کسی معاشرے میں آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، یہ 3 چیزیں اپنے سامنے رکھیے. ایک یہ کہ جو اس وقت ممکن ہے اس پر سب لوگ اتفاق کر لیں، اس پہلو سے نہیں کہ یہ کوئی مثالی چیز ہے، نہیں، اس وقت ہمارے لیے یہی ممکن ہے، اس پہ اتفاق کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پر نقد، تبصرہ، اس کو آگے بڑھانے کا عمل یہ ہر حال میں مکالمے کے انداز میں ہوگا، شائستگی کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی انتشار، کوئی اختلال کبھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور تیسرے یہ کہ جب تک آپ کو کامیابی نہیں ہوتی آپ کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کریں گے جو عدم استحکام پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ چیزیں ملحوظ رہیں تو پھر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. خرابی اصل میں رویوں سے پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے نہیں پیدا ہوتی کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے. اچھا معاشرہ وہی ہے جس میں اختلافات بھی ہوں، اختلافات کا اظہار بھی ہو، ان پر گفتگو بھی ہو، اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، ان کا احترام کرتے ہوں اور ان کی ایک ایک بات اس خوبی کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچے کہ وہ تلخ سے تلخ بات کے بارے میں بھی یہ کہہ اٹھیں کہ اس سے بہتر طریقہ بات پہنچانے کا نہیں ہو سکتا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب خود ہم نے دیکھا کہ بعض معاشروں میں جو آپ نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیاسی لیڈرشپ کی سطح پر اپریشیٹ کیا گیا. میں 2 حوالے یہاں دے کر جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جو بات کر رہے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میل کھاتی ہے. سنگاپور اور ملیشیا دونوں کے جو بانی تھے، لی کوئن وہاں پر اور مہاتیر یہاں پر، وہ پوری دنیا کو بالخصوص ویسٹرن ڈیموکریسی کو یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ہم جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں جہاں پر ابھی انسانیت کا شعور وہاں تک پہنچا ہے، یہاں پر آپ ہم سے ویسٹرن ڈیموکریسی کا مطالبہ نہ کریں، ہم اپنے حالات کے تناظر میں کنٹرول ماڈلز یہاں پہ بنائیں گے اور وہی یہاں پہ قابل عمل ہے. تو کیا آپ ان سیاسی رہنماؤں کا یہ جو فلسفہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، اس کی اصولی طور پر آپ فکر کی سطح پر عملی لحاظ سے بالکل درست ہے. یہ دیکھیے، میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نظری پہلو سے کسی چیز کو بیان کرنا، یا مثالی نقطہ نظر کیا ہے، یا پہنچنا کہاں ہے، یا ہدف اور نصب العین کیا ہے. جس وقت آپ اس کو زمین پر لاتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے زمین پر حالات کیا ہیں. یعنی ڈیموکریسی کے لیے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں، وہ اس کے پری ریکویزٹس ہیں. قوم کا شعور کیسا ہے، لوگ کہاں کھڑے ہیں، دیہات میں پڑے ہوئے ہیں، زرعی تمدن میں ہیں، خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کا معاملہ کیا ہے. اگر لوگ اس جگہ نہیں آئے جہاں دنیا کی تاریخ میں اچھے جمہوری معاشرے بنانا ممکن ہوا تو کیسے بنا لیں گے. اچھا، اسی طرح سے اختلاف کرنے والی قوتیں، ان کے اخلاقی رویے کیسے ہیں.
یعنی وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، وہ ان کا استخفاف کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف فتوے دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، یا ان کو اتنی تربیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اختلاف کر سکیں اور اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ادب و احترام کا لحاظ رکھ سکیں، معاشرے میں کوئی اختلال پیدا نہ ہونے دیں۔ سیاسی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا لوگوں کو سیاسی جماعتیں بنانی آ گئی ہیں؟ وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں ہی سمجھتے ہیں یا ان کو مذہبی فرقوں کے طریقے کے اوپر لے لیتے ہیں؟ ان کے ہاں لیڈرشپ کس طریقے سے نیچے سے اوپر تک آتی ہے؟ پھر یہ کہ جو نظام آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو چلانے کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد اصل میں مقامی حکومتوں پر رکھی جاتی ہے، نیچے سے اس کو اوپر تک آنا چاہیے، قوم اس کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ لائے عمل بناتے ہیں اور اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ پر آپ کھڑے تو نہیں رہیں گے، تو آپ کریں گے کیا؟ آپ یہ کریں گے جو اس وقت ممکن ہے وہاں سے شروع کر دیں گے، لیکن اگر شروع کرنے والے یہ کہیں کہ یہ ہم نے آخری حق دریافت کر لیا ہے تو پھر تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بھی یہ کہہ کے یہ بات آگے بڑھیں کہ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، اس میں ہم نے یہ نظام بنایا ہے، یہی اس وقت ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس میں یہ اجزاء ہیں جو پورے کرنے باقی ہیں، یہ پوری قوم اس کو پورا کرنے کی صحیح کرے گی۔ چنانچہ جب اس صحیح کو آپ اس کے ساتھ پیرالل متوازی شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی اس میں یہ ہوتی ہے کہ بار بار کی مداخلتیں مختلف ذرائع سے وہ معاملے کو نہ آگے چلنے دیتی ہیں نہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھنے دیتی ہیں، اور چونکہ رویوں کی بھی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی جو ظاہر ہے کہ ایک جمہوری نظام کی بنیاد ہیں وہ اس طریقے سے منظم ہی نہیں ہو پاتی جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو منظم ہونا چاہیے۔ ان کے اندر لوگ جائیں، ان کے انتخابات بر وقت ہوں، نیچے سے اوپر تک خود سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی تربیت ہو، وہاں سیاسی قیادت تبدیل ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ یہ جو مختلف جماعتیں بنا لینا، ان کو توڑ لینا، ان کے اندر مختلف گروہ بنا لینا، یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کی لوگ اصلاح کریں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر اپنا بستہ اٹھا کے الگ نہ چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جن کی تربیت پانے میں بہت وقت لگتا ہے، یہ تربیت قوم کے لیڈروں کو، رہنماؤں کو، دانشوروں کو کرنی چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا قاسم صاحب، یہ جو آپ نے بھی بات ارشاد فرمائی ہے اس کو سامنے رکھ کے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں کام کیا جا رہا ہے اس کا جو اپنا تہذیبی پس منظر ہے، کیونکہ صدیوں کے تعامل سے لوگوں کے مزاج، رویے، کلچر، آدرش ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کی رعایت بہت ضروری ہے اور تدریج کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی جو اپنی سیاسی ٹریڈیشن ہے 1200 سال کی، اب تو بلکہ 1500 سال ہونے کو آگئے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ لمبے عرصے تک وہ ملوکیت کے دور میں رہے ہیں، بادشاہت رہی ہے۔ تو اب مسلمانوں کی نفسیات میں سیاسی سٹرکچر کے اندر باہر کیف ایک ایسی شخصیت رچی بسی ہوتی ہے جس کے ساتھ تعلق جو زمین پر گویا خدا کا ایک ترجمان بنتا ہے، خود فقہ کے احکام اس سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ نے 5ویں نقطے میں ایک چیز بیان کی تھی کہ جو ہمارے قانونی روایت بنتی ہے اس کو بھی خود ہمارے ٹریڈیشن سے جب وہ جڑے گی تو لوگ زیادہ قانون پسند بھی ہوں گے۔ اس نقطے کو میں یہاں جوڑ کر پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ سیاسی ماڈلز میں مسلمان قوم کی جو 1500 سالہ نفسیات ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے آپ کی زبانی کہیں یہ بھی سنا کہ بادشاہت کا کوئی نہ کوئی صورت ان معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھائیے گا کہ ہمارا سیاسی شعور جو 1500 سال میں ڈیولپ ہوا اس کے ساتھ ماڈل کون سا میل کھاتا؟ اس وقت جتنے ماڈل بھی مسلمان ملکوں میں ہیں ان میں سب سے اچھا ماڈل وہ ہے جو انہوں نے ملیشیا میں اختیار کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو برطانیہ کا ماڈل ہے، یعنی ان میں جو پرانی بادشاہتیں موجود تھیں ان کو انہوں نے ایک خاص صورت دے دی ہے۔ ان کے ہاں 9 کے قریب ریاستیں ایسی تھیں جن میں پہلے سے سلاطین چلے آ رہے تھے، ٹھیک، بادشاہتیں چلی آ رہی تھیں، انہی کے مابین انہوں نے ایک قاعدہ بنا لیا ہے اور ایک خاص روٹیشن سے وہ ملیشیا کے بادشاہ کا 5 سال کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں انہی لوگوں میں سے۔ اس میں کوئی باہر کے لوگ نہیں شریک ہوتے، انہی کی ایک رائل کونسل ہے جو یہ کام انجام دیتی رہتی ہے۔ اس میں بالکل وہی صورتحال اختیار کر لی گئی ہے آئینی طور پر جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں نظر آتی ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا نظام ہے جس میں یہ خوبی ہے کہ وہ قومی روایت کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور جمہوریت کے استحکام کے ساتھ آگے بڑھنے کی بھی بڑی حد تک ضمانت دے دیتا ہے۔ اس میں اقتدار اپنے اصول میں کسی انتشار میں نہیں جاتا، اس میں ایک لمبے عرصے تک قوم کو ایک قیادت کے تحت ہونے کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ مسلمانوں کے پس منظر میں چونکہ یہ چیز موجود ہے تو اس وجہ سے کانسٹیٹیوشنل مونارکی یہ بہترین نظام ہے جس کو مسلمان اختیار کر سکتے تھے۔
اس پہلو سے نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل منارکی دینی لحاظ سے بہترین نظام ہے. جی وہاں تو امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کر کے ہمیشہ یہی کہا جائے کہ خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے, وہاں پہنچنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی ایک تاریخ بنا چکے ہیں. وہ تاریخ 1200-1500 سال کی تاریخ ہے. اس میں ان کی ایک نفسیات بنی ہے. وہ خود بھی اپنی جمعیت کے لحاظ سے اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں. جمہوری اقدار کے ساتھ جیسی وابستگی پیدا ہونی چاہیے اور جیسا قومی شعور ہونا چاہیے اس میں بھی ابھی بعض جگہوں پر بہت پیچھے ہیں. سیاسی جماعتوں کا جو حال ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. اس طرح کی صورتحال میں قومی وحدت کو قائم رکھنا, اس میں استحکام کی ضمانت میسر کرنا, اس میں اس سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس جانب بر صغیر میں لوگوں نے توجہ نہیں کی. اس کے مواقع موجود تھے اس لیے کہ یہاں ریاستیں تھیں اور ریاستوں میں بالکل اسی طریقے سے جیسے ملیشیا میں ہے اسی طرح ریاستوں میں ان کے حکمران موجود تھے. میں نے عرض کیا کہ خود پاکستان جب بنا 17 ریاستیں موجود تھیں. بہاولپور کی ریاست بہت بڑی ریاست تھی, کلات کی ریاست تھی, سوات کی ریاست تھی, چترال کی ریاست تھی, دیر کی ریاست, بہت سی ریاستیں تھیں. تو اس نوعیت کا نظام بھی بنایا جا سکتا تھا یا اس میں کوئی ترمیم کر کے وہ بہت بہتر ہوتا. اس میں شاید عدم استحکام کی وہ صورتیں نہ پیدا ہوتی جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں. میں نے تو اس لیے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی کہ اگر یہاں پر وہ ہمارے یہاں کی جو جنگ جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, ظاہر ہے اس کو دوسرے لوگ بغاوت کہتے ہیں, وہ اگر نہ ہوتی تو بر صغیر میں بھی سیاسی مسئلہ اس نوعیت سے پیدا نہ ہوتا. یعنی مغلوں کی حکومت ہی کو اقتدار منتقل ہوتا اگرچہ اس عرصے کے دوران میں جتنا ظاہر انگریزوں نے حکومت کی وہ کانسٹیٹیوشنل منارکی میں تبدیل ہو چکی. اور رکھا بھی انہوں نے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل منارکی کی تاریخ انگلستان میں بھی پڑھیں تو یہ کہیں 19ویں-20ویں صدی ہے جس میں آ کر اس نے حقیقی منارکی سے حقیقی جمہوریت تک آنے کا سفر کیا ہے. یہ سفر اگرچہ بہت دیر سے شروع ہو چکا ہے, اس کو تو 1215 کے میگنا کارٹا سے شروع کیا جاتا ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ہوا کہ 2 دن میں مکمل ہو گیا ہو. یہ آپ نے جو کچھ اب دیکھا ہے یہ ملکہ وکٹوریہ کے بعد زیادہ نمایاں ہونا شروع ہوا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ اگر ہو جاتا تو اچھی بات تھی, لیکن اب نہیں ہوا. اور جب نہیں ہوا تو بہرحال جو ہمیں میسر ہے اس میں یہی طریقہ ہے کہ موجود قوتوں نے جو نظام بنا رکھا ہوا ہے اس کو چلنے دیا جائے. اس نظام میں کوئی انتشار اور اختلال پیدا نہیں کیا جائے, لیکن جو آئیڈیل ہے اس تک بڑھنے کے لیے ایک روڈ میپ ترتیب دے کے ساری قوتیں آپس میں مذاکرات کرتی رہیں اور آہستہ آہستہ یہ کوشش کی جائے کہ ہم کسی حقیقی جمہوریت, کسی مثالی نظام یا جس کو امرہم شورا بینہم کا ظہور کہتے ہیں اس تک اس طرح پہنچ جائیں کہ اس میں کوئی اختلال باقی نہ. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. سیاسی استحکام مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ کا دوسرا روڈ میپ اور اسٹیپ تھا. اس میں جو مزید چیزیں عام صاحب نے بیان کی ہیں ان پہ توضیحی نوعیت کے سوالات کی خدمت میں پیش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.